اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ مائدہ سے تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ مدنی سورت ہے، اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے 5ویں اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 113 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، 113ویں سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہتے ہیں، اور جو فرشتے اس کو بلاتے ہیں ملائکہ، سورۃ المنقضہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت میں منقضہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کے فرشتے ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں وعدے کو پورے کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر آیا۔ حضور سادہ سے لفظوں میں، کون نہیں جانتا کہ وعدہ خلافی کرنے سے کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ انفرادی طور پہ ہوں، اجتماعی طور پہ ہوں، بین الاقوامی سطح پہ ہوں، جس دن مسلمان وعدے کا پابند ہو گیا، یہ قوم اس طرح یکدم بوسٹ کر کے دنیا کی سب قوموں کے اوپر راج کرے گی۔ ہماری زبان رہی کوئی نہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ، جو وعدے کی قرآن کہہ رہا ہے، اوے اللہ کے بندے وعدے کی پاسداری کر، جو زبان دے دی اس پر قائم رہ، جو وعدہ کر لیا بس ختم۔ اور اگر اب یہ تو نے وعدہ پورا کر لیا، پھر دیکھ دنیا کے کس مقام پر تمہیں ہم براجمان کرتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا مستثنیات کے سوا، یعنی جن کا ذکر اللہ آگے فرما رہا ہے، 4 پایوں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی حاجی شکار نہیں کرے گا۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت ہے، یعنی پٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ کہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت جی یہ ایک جملہ جو ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو ہر دنیا کے آپ شعبے میں فٹ کر سکتے ہیں۔ بھئی اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برے کام میں نہیں کرنی، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایسا جامع کلمہ ہے، ہر خیر، شر، بھلائی، برائی کا اس آیہ مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر نا جی اصول بیان کر دی ہیں، تفصیلیں نہیں ہیں، اصول بیان کر دی۔ اگر تفصیلوں میں جاتے تو پھر 50,000 جلدوں کی کتاب ہونی تھی، پھر یہ ایک جلد کی کتاب نہیں، اصول بنا دیے، ضابطہ بنا دیا۔ اب ہر خیر شر کے اندر، ہر خیر میں مدد کرو، ہر شر میں پیچھے ہٹ جاؤ، کسی کی مدد نہ کرو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں، آقا جی نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے، ظالم کا ہاتھ پکڑ کے تم ظالم کی مدد کر سکتے، اس کو روک کے مدد کر سکتے۔ لیکن آج تو بابو جو بڑا آدمی ہے نا، اس کو آپ کچھ کہہ کے دیکھیں، پھر آپ کی نسلیں بھی غائب ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گیا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیہ نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان فرمایا ہے، جو یہ ہے۔ اب میں آپ کو عرض کر دوں، وہی جو میں نے سورہ نساء کے اندر کہا تھا، اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، حلال کا ذکر نہیں کیا۔ آج پھر میں وہی بات کروں گا، یہ جو حرام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں 11ویں شریف ہے، اس میں 12ویں ہے،
اس میں سرکار کا میلاد ہے، اس میں کہیں ایسی جو چیز ہم کرتے ہیں وہ حرام ہے، آئے گا ذکر یا نہیں آئے گا؟ اگر نہیں ہے تو پھر بابو آپ کو کس نے حق دیا آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیں؟ قطعی طور پر یا تو ہمیں دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا پہلا وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا اور ذبح کیا نہ جا سکا ہو، یعنی مردار، وہ حرام ہے۔ مردار ذبح نہیں کیا، یہ تمہارے مذہب خانے کے اندر روز مرے ہوئے جانور بکنے آتے ہیں جی، مرے ہوئے جانور، مرے ہوئے جانور حلال تو حلال رہے، کھوتے بیچ چھوڑ دینے اگلی قوم۔ کئی لوگوں نے ہاں صحیح بات ہے، میں بغیر کسی وہ پروف کے بات نہیں کروں گا حضرت جی، میرا پیغام صرف اس مسجد کے لوگوں تک نہیں ہے، میرا سوشل میڈیا پہ جانا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی پہنچے گا، لوگ ایسے نہیں ہیں کہ میری بات سن کے چپ کر دیں گے، انہوں نے نیٹ ہاتھ میں ہوتا کڑک کر کے انہوں نے مارنا، سامنے آ جائے۔ کتے ہمارے لاہور میں پکڑے گئے، کھوتے ہمارے لاہور میں پکڑے گئے، اور وہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے اس کے اوپر انہوں نے دکھایا گیا یہ جو برگر یہ جو بنتے ہیں نا جی سینڈوچ، ان کے اندر چوہوں کو مار کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے بیچ میں ڈالا گیا۔ حضرت جی یہ چیزیں ہیں نا جی، ادھر کوئی قوم نہیں کہندی کہ یہ حرام ہے، اس کو رکنا چاہیے، نہ 11ویں روک دو، 12ویں روک دو، ختم درود روک دو۔ اللہ کے بندے اگر کوئی اپنے بزرگوں کے لیے صلہ ثواب کر رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی؟ اس میں حرام کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ حرام جانور نہیں، مردار ہے تو حرام ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون یہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ لو تمہاری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی، آج کل تو اس میں کوڈنگ آ جاتی ہے، ای سے شروع ہونے والے اکثر جو فیٹ استعمال کیا جا رہا ہے، باہر کی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں، باہر کے لوگ اکثر سور کا استعمال کرتے ہیں۔ سور کی ہر شے حرام ہے جی۔ یہ تمہارے لاہور کے اندر، یہ انارکلی کے اندر بڑے بڑے برانڈ پکڑے گئے ہیں جوتوں کے، جو سور کی کھال کے جوتے بیچ رہے تھے برانڈ کے نام پہ۔ برانڈ کے سور کی کھال بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام ہیں، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کے خون بھی حرام ہے، ہر شے وہ نجس، بالکل پلیت ہی پلیت۔ اب مجھے یہ بتائیں جو سور کی کھال کے جوتے پہن کے آ رہا ہے، ہاں جی، گھر سے وضو کر کے آیا، پھر اس نے کھال پہ وہ جوتے پہن لیے، کدھر گیا وضو؟ پلیت ہو گیا جسم اندر، اب دھونا پڑے گا، ہاں جی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا ان کی طرف خیال ہونا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گا، بسم اللہ والعزیٰ، ہاں جی، بسم غوث اعظم، بسم محمد الرسول اللہ، تو پھر تو حرام ہے۔ ایک ہی نام لیا جائے گا بس، بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ نام لیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لیا۔ اس کے بعد اس کو مرضی کھلاؤ۔ قربانی پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، عقیقے پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں، صدقے پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں، مرغی ذبح کرتے وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ پھر جو مرضی کھلاؤ، جس کو مرضی کھلاؤ۔ اگر جو انہوں نے بنایا ہے کہ نہیں جی وہ جس کے نام پر دیا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شمار ہوگا، تو پھر جتنے مرغی بیچنے والے ہیں، بکرے بیچنے والے، گائے بیچنے، یہ تو بیچارے مارے گئے نا، پھر کاروبار تو انہوں نے ختم ہو گیا۔ حضور آخر انہوں نے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ قصاب جو بیچ رہا ہے تو وہ کی کرتا ہے؟ انہیں تو کاروبار واسطے بیچا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال جانوروں کو یہ قیمتاً بیچ کے حلال کام کر رہے ہیں۔ لگاؤ نا فتویٰ ادھر۔ او بابا، چھری جب چلتی ہے نا اس وقت دیکھا جاتا ہے کیا کیا جا رہا ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، ہاں جی، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا، یہ سارے حرام ہیں۔ وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھا لیا ہو، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ نا جی، اس کو کیا کہتے ہیں یار، شمشان گھاٹ کہتے ہیں، جہاں پہ یہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اچھا جی، اور یہ نا جی ان کی دیویاں دیوتا جو ہوتے ہیں، ان کے آگے نا وہ تھڑے سے بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں تھا نکلا ہوا ہے، وہ خاص ہیں بلیدان، یا وہ تو قربانی کو کہتا ہے نا جی بلیدان، وہ ایک خاص وہ تھڑا جو ہوتا ہے نا جی، ان کو تھان کہہ لیں قرآن کی زبان میں، وہاں پر اگر اس کے لیے ذبح کیا جائے یا اس جگہ پہ بھی ذبح کیا جائے تو قرآن کہتا ہے وہ حرام ہے۔ اچھا جی، فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کل جو ہے نا یہ پامسٹ بڑے بیچارے مشہور ہوئے ہیں،
یعنی قسمت کا حال جانے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یعنی یہ مہینہ کیسا رہے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت کا مالک کہ انہوں بھی چنگی طرح اللہ ذلیل کرتا ہے. جو یہ پریڈکشن کر دیں اللہ ساریاں غلط کر دینا. چلو، اور باقی رہی یہ اڑکڑیاں لڑانا، یہ تو ہر کسی کو آتا ہے جی. جو تھوڑا سا چلاک مکار آدمی اس کو پتہ لگ جاتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے. خیر، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کا کھانا، یہ یاد رکھیں. اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم عیسائی کے گھر جائیں تو کیا عیسائی کے گھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں قرآن پاک میں لکھا ہے آپ مسلمانوں کا بھی کھانا کھا سکتے ہیں، مسلمان عیسائیوں کا بھی کھا سکتے ہیں، الا یہ کہ اس میں اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہو. یہ نہیں کہ اب ان کے لیے شراب حلال ہے ہاں جی تو تسی بھی نال ہی تھوڑی جی چسکی لا لو، اے نہیں ہاں جی. اگر ان کے لیے سور حلال ہے تو کہو تو انہوں کا ٹریڈیشن ہے ہاں جی، ان کا تو یہ ہے سلسلہ. اب وہ نہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہونا چاہیے کھانا ہاں جی. وہ اس میں کھانے میں کوئی جو نہیں ہے، بشرطیہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو ہاں جی. اور اسی آیت میں یہ بھی حکم بیان ہوا، یہ 5 نمبر آیت مبارکہ ہے جی، کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہے. بندہ کسی عیسائی عورت سے کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے. ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، پھر اس کی تربیت کر کے اس کو مسلمان کریں، نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں. وضو کے فرائض کا ذکر کیا گیا. وضو کے کتنے فرائض ہیں جی؟ چلے ٹڈے تو دستے کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ کون کون سے؟ پہلا چہرہ دھونا، ہاں دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت دھونا، تیسرا چوتھا سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں کو ٹکنا سمیت. شاباش. 4 وضو کے اس میں فرض ذکر گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 4 وضو کے جو ہے نا، یہ بات نہیں، یہ چیزیں تھوڑی سی یاد کر لیا کریں. نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں. یہ تو ہماری ہر زندگی یعنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں تو آنا ہی آنا ہے نا جی. تو چلو 2 کر کے 4 کر کے اب استعمال کر لی کریں. یہودیوں کا ذکر کیا گیا اس کے اندر، ان کی جو ہے نا جی سازش کا ذکر کیا. یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ بڑا سا پتھر گرا کے نا حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے. اللہ نے اس سازش کو ناکام کر دیا. آیت نمبر 11 ہے اگر تفصیل سے پڑھنا چاہیں. 12ویں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے ساتھ ہوں اگر نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا کر دیا، تو میں ضرور ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں. اس وقت معیشت پریشانی نہیں، اس وقت آٹا پریشانی نہیں، دنیا کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. پریشانی جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، قرآن کہتا ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. بس ہمارے پرانے جو تھے نا جی حکیم، وہ فرض جو ہے نا وقتی علاج نہیں کیا کرتے تھے، نا وہ جڑ کو پکڑتے تھے. ہمارے پرانے حکیم جو تھے وہ مرض کی جڑ کو پکڑ کے جڑ ختم کیا کرتے تھے. آج سر میں درد ہے نا جی، کدی نہیں پوچھنا کہ وجہ کی ہے، درد ہویا کیوں، وہ تو ڈسپرین لے لے یار کھا لے ٹھیک ہو، پیناڈول لے لے یار کھا لے ٹھیک ہو جائے. بھئی اصل مرض کیا ہے، یہ درد ہوئی تو ہوئی کیوں ہے. وہ پہلے حکیم مرض کی جڑ پکڑتے تھے. اللہ نے یہ ساری بیماریوں کی جڑ پکڑی ہے. حضرت جی معاشی بحران بھی ختم ہو جائے گا، یہ اشیاء خرد و نوش کا بحران بھی ختم ہو جائے گا، سیاسی بحران بھی ختم ہو جائے گا، لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں، لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق چلیں، اللہ کو قرض حسنہ دیں یعنی صدقہ خیرات کریں. اللہ کہتا ہے لو جی میں ساریاں پریشانیاں دور کرتا ہوں، جنتا بھی دیاں گا اور پریشانیاں بھی دور. یہ ہے جی مرض اصل، یہ ہے بیماری. اب ظاہری بات ہے چھوٹے چور بڑے چور، معاشرے میں اب یہی چل رہا ہے، چھوٹے چور اور بڑے چور، این سارے ہی چور ہیں، اسی بھی چور، لیکن وہ الگ گل ہے، اسی 100 روپے 200 روپے دی چوری کر لیں، وہ ارباں خرباں دی چوری کر دیں، این سارے ہی چور.
اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر جب عمل کریں گے نا سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا 41-42 نمبر آیہ مبارکہ میں کہ یہ جو یہودی ہیں نا جی، ان کا نفاق کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں علامات اللہ بیان کر رہا ہے یہودیوں کی، نفاق کی۔ اب ہم نے یہ دیکھنی ہے یہ علامات ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بیان اللہ یہودیوں کی کر رہا ہے، ہم نے دیکھنا۔ پہلی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل میں ان کے منافقت ہے۔ حضرت جی اب آپ دیکھتے جائیں، میں نہیں کہتا کہ اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں، اپنا دامن ہر کوئی جھاڑے، اپنا گریبان ہر کوئی دیکھے۔ زبان سے دعویٰ ایمان تو ہے۔ اچھا جی آپ کبھی نا جی نوٹ کر لینا، یار تو مسلمان ہے نا، چلے 10 بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کیڑی سب تو بڑی صورت نازل کی تھی، کیڑی سب تو چھوٹی نازل کی تھی؟ بڑی آسان سا جواب، آسان ترین جواب۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ کتنوں کو جواب آتا ہے اور کتنوں کو نہیں آتا۔ آپ یہ پوچھ لینا، یار نماز فرض ہے نا، چلو نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے وہ بتا دو، کون سی چیزیں فرض ہے نماز کے اندر؟ یہ تو ہر ایک مسلمان نے پڑھنی نا جی، اس نے بھی پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی، داڑھی والے نے بھی پڑھنی ہے، بغیر داڑھی والے نے بھی پڑھنی، بڈھے نے بھی پڑھنی ہے تو بچے نے بھی پڑھنی۔ یہ پوچھو، پتہ لگ جائے گا۔ زبان سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں، دل میں ان کے نفاق ہے۔ دوسری، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے۔ اچھا جی یہ اللہ کس کی کر رہا ہے؟ منافقوں کی بات، اور یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی تیسری بات، جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، دین کی باتیں نہیں سننی، جڑے ادھر یعنی آج نہ جی میں کہوں نا جی اس کتاب میں یہ لکھا ہے، لوگ کہیں گے نہیں ٹک ٹاک میں یہ کہا ہے، فیس بک پہ یہ کہا گیا ہے، یوٹیوب پہ یہ کہا گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہونا کہ نہیں جی ایسا یوٹیوب تے سنیا، ایسا فلانی جگہ تے سنیا۔ اچھا جی چوتھی، اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں اپنی طرفوں ہی پا لیا تے اپنی طرفوں ہی کڈ لیا، جو دل کیتا حرام کر چھڑیا، دو دل کیتا وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا ہپ ہپ کوڑا تھو تھو میٹھا۔ اچھا جی پانچویں نمبر پر، وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے، ورنہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہودی حضور کے پاس فیصلہ لاتے تھے، انہوں دی مرضی دے مطابق ہو گیا، انہیں قبول کر لیں، واہ 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 کیا بات ہے جی، نبی پاک نے بڑا فیصلہ کر دیتا۔ لیکن اگر حضور حق کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں لو جی نہیں سانو کوئی نہیں قبول۔ چھٹے نمبر پر، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ حضرت جی مجھے یہ بتائیں، مجھے 100 روپیہ مل رہا ہے حلال کا، اس کے اندر 10 روپے میں نے حرام کے بیچ میں شامل کر لیے، کیا وہ جائز ہوگا میرے لیے کھانے؟ چلو 10 نہیں ملاتا 9 ملا لیتا ہوں، جی 8 ملا لینے ہیں، 1 روپیہ بھی حرام کا آیا نا جی اس میں، وہ 100 کا 100 برباد ہو گیا، 100 کا 100 برباد ہو گیا۔ مجھے دفتر والوں نے یہ چیزیں دی تھیں وہیں پر بیٹھ کے استعمال کرنے کے لیے، آپ وہیں پہ پرنٹ نکالیں، جو دفتر کے معاملات ہیں اس کے مطابق کریں۔ میں نے جناب اس میں اپنی ذاتی بیچ میں ضروریات کو شامل کر دیا۔ اب یہ بتائیں وہ جو میں ذاتی بیچ میں شامل کر رہا ہوں وہ جائز ہے، وہ حلال ہے یا حرام؟ بات ختم ہو گئی۔ حضور اسی طرح مجھے جس چیز کا مجھے یہاں پر خدمت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، میں نماز پڑھانی ہے جی، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی، اس کا مجھے اجارہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں اگر کوئی ساتھ اضافی کام کر دیتا ہوں مسجد کی بھلائی کے لیے تو میری اپنی ہے، لیکن اگر میں یہاں پر اجارہ تو لے رہا ہوں لیکن ڈیوٹی کر ہی نہیں رہا، نماز پڑھائی کدی نہیں، جمعہ پڑھائی کدی نہیں، مجھے درس کا کوئی اجارہ کو نہیں، میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے کہ میں یہاں پر ڈیوٹی تو نہیں کر رہا لیکن تنخواہ میں یہاں سے لے رہا ہوں، میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا، وہ میں نے کام نہیں کیا، میں پھر بھی حرام خوری کر رہا ہوں؟ حضور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی صفت بیان کی تھی؟ یہودی کی۔ آج ایمان سے بتائیں کیا اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر آخری بات، تورات میں زنا کی سزا رجم ہے، مگر ان کے علماء اس حکم کو چھپاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کو ظاہر کر دیا۔
सामने ज़िल एहतराम 70 और 71 आयत मुबारका में अंबिया को जुठलाने और कत्ल करने का बयान है, और उसका सबब उनकी ये खुशफहमी है कि उनको अजाब नहीं दिया जाएगा। अंबिया कराम अलैहि 70 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को एक वक्त में शहीद किया गया। अल्लाह कहता है कि ये फिर 200 उलमा उनके डिफेंड करने के लिए आए, बचाने के लिए आए, इस कौम ने उनको भी शहीद कर दिया। अब ईमान से बता, अल्लाह कहता है इन्होंने जो ये जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, क्या अल्लाह ताला इनको बख्श देगा? हज़रत जी नहीं, हुजूर जालिम ज़रूर एक दिन कड़िक्की में आएगा। इस दुनिया में उसकी पकड़ हो ना हो, आखिरत में अल्लाह उसकी पकड़ ज़रूर फरमाएगा। लेकिन मेरा रब बड़ा गैरत वाला है, इस दुनिया में किए गए मजलूम के ऊपर जुल्म का जब तक वो हिसाब ना ले ले, अल्लाह मौत नहीं आने देता। फिरौन को देख ले, गर्क करके मारा। नमरूद के दिमाग में अल्लाह ने मच्छर डाल दिया और 5 जूते सुबह मरवाए, तड़ा तड़ा तड़ा, 5 शाम को मरवाए, तड़ा तड़ा, यानी 5 जुतियाँ सवेरा, रोज़ाना 10 जुतियाँ, जदों तक अल्लाह ने सिरे नहीं मराइयाँ और पूरा दिमाग वो मच्छर नहीं खा गया, हाँ जी, उस वक्त तक अल्लाह ने उसको मौत नहीं दी। ये जितने भी सरमायादार हैं, जितने भी ये वडेरे हैं, ये डेरेदारों को आप देखें, हज़रत जी जुल्म की वो दास्तानें रकम की हुई हैं इन लोगों ने कि अल अमान अल हफीज़। अल्लाह कहता है मैं भी इतना गैरत वाला हूँ, उन मजलूमों की आहों का मैं ज़रूर बदला लूँगा। ये नहीं हो सकता वो अंबिया की गुस्ताख हों, वो आम मजलूम किसी के ऊपर जुल्म करने वाले हों। खैर, आखिरी बात समाअत फरमाएँ जी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के उस अकीदे का, वो जो कहते हैं ना जी, बाप बेटा रूहुल कुदुस, यानी 3 खुदा मानते हैं, एक अल्लाह है, बीबी मरियम उनकी बीवी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, बाप बेटा रूहुल कुदुस कहते हैं, है नी, इसको ट्रिनिटी भी कहते हैं, तसलीस का अकीदा है, तसलीस भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, खत्म। अल्लाह कहता है ना जनाब, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, कोई अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि अगर ये लोग खाने के मोहताज थे, ये खाते थे पीते थे, अगर जागते सोते थे, तो फिर ये खुदा कैसे हुए? खुदा तो इन चीज़ों को मोहताज नहीं है। जिस तरह तुम सारी दुनिया मोहताज हो, ये भी मोहताज थे अल्लाह के, हम भी अल्लाह के मोहताज हैं, सारे अंबिया अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हमें कुरान पढ़ कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।